یہ آج اب اگلا جو آپ پورا لیکچر سنیں گے یہ آپ کو 100% کو ریلیٹ لگے گا کہ کیسے آج ہم یہ 3-4 بڑے بڑے جو تھریٹس ہیں، یہود، ہنود اور یہ منافقین، ان سب نے جو گٹھ جوڑ سے ہمارے اوپر ایک جلگار کھڑی کی ہوئی ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے بعد بظاہر شکست میں بھی کامیابی کے بیچ چھپے تھے۔ سیرہ دورہ کے اگلے لیکچر نمبر 21 کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے جو لیکچر ختم ہوا تھا غزوہ احد پہ، اس میں سے ایک دو باتیں اس کے ساتھ جوڑ کے تو پھر آگے جانا چاہوں گا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک کال سنایا تھا ایک سیرہ نگار کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو غزوات ہیں یہ امت پر بیسیکلی مختلف رنگ ہیں جو تب بھی آئے اور بعد میں بھی امت پر آتے رہیں گے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسا دین ملا ہے، ہمیں کیسا دین ملا ہے کہ جس کی فتح وہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے اور جس کی شکست وہ بھی حکمتوں کا خزانہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مسلمان امت وہ شکست تو کھا سکتی ہے وقتی طور پر، لیکن وہ کبھی پستی کی گہرائیوں میں ایسے نہیں گر سکتی کہ اس سے بعد واپس ہی نہ آئے۔ تو آج ہم پہ جو حالات آئے ہوئے ہیں وہ غزوہ احد کے بعد کے جو سرکمسٹانسز بنے اور وہ جو اس وقت اسٹریٹجیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں حکمتیں ملتی ہیں، وہ سننا آج میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کرنے سے پہلے آپ کو غزوہ احد کے بعد کے حالات کا نقشہ سمجھنا ہوگا۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سیرت پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ جیسے پہلا معرکہ ہوا ہجرت کے بعد، نوزائیدہ اسلامی حکومت ہے اور اس میں کیسی شاندار کامیابی ملی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک دھاگ بیٹھ گئی، اور جو 3 بڑے بڑے دشمن تھے، قریش، یہود، منافقین اور یہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ جو بیدوین چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، تو یہ سب کے اوپر ایک دھاگ بیٹھ گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ غزوہ احد میں جو بظاہر شکست ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ سارے حالات یکسر بدل جاتے ہیں، اور داخلی اور خارجی طور پر اتنے بڑے بڑے تھریٹس آئے، اور اس کے بعد جو غزوات کی ایک لڑی چلتی ہے اور ایک جو سرایہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشکیلیں کرنی پڑتی ہیں، وہ آج کے لیکچر میں بھی اور اگلے 2-3 لیکچرز میں بھی آپ ضرور سن سکتے ہیں، اور اسی میں وہ سارے حکمتوں کے خزانے ہیں کہ جو آج 55 اسلامی ملکوں کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر سانس آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان رنگ اور ان حالات سے ہمیں اپنے حکمتیں کشید کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو پہلے وہ ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اب ایک دم سارے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ قریش، اب ان کے بھی حوصلے بڑھ گئے۔ یہود، آج کے لیکچر میں آپ سنیں گے کہ بنو قینقاع کو کیسے واپس سے بددخل کیا گیا کیونکہ ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے، اور یہ جو یہود ہے یہ مدینہ کے بالکل باہر آؤٹسکرٹس سے لے کے تو ایک 250 کلومیٹر کی پٹی کے خیبر تک میں یہ یہود اپنے پنجے گاڑے بیٹھے ہیں۔ ان کے حوصلے کتنے بڑے ہوں گے۔ یہ جو مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ اور اس کے مضافات میں یہ جو بیدوین ٹرائبز ہیں جو لوٹ مار کر کے اپنی روزی کماتے تھے یا مشرکین تھے، ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور اسی طرح منافقین، سب سے بڑا مسئلہ تو داخلی تھریٹ تھا۔ کمال اس کے اوپر سیرت نگاروں نے اپنے اپنے نکات اٹھائے ہیں، اور اس کے پوائنٹس یہ ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک نقل و حرکت کو دشمن کو فوراً پہنچا سکتے تھے، تو اسی لیے یہ ہر چیز کو جانتے تھے اور بظاہر مسلمان بن کے مسلمانوں کا حصہ تھے۔ تو ان تمام حالات میں جب پھر یہ ہر طرف سے خطرات منڈلانا شروع ہوئے تو اس سارے نقشے کو، اس کا ایک ویو کھینچا ہے ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے اپنی کتاب محمد مین اینڈ پروفٹ میں۔ اس میں ان کی 2 لائنیں ہیں، وہ اس پوری چیز کا خلاصہ کمال طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا تھا بیدوین ٹرائبز felt they could launch looting raids۔ کیا مطلب کہ یہ جو مدینے سے باہر یہ جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے اور یہ جو لوٹ مار سے اپنا روزی روٹی چلاتے تھے، انہوں نے آپس میں مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ریاست مدینہ کے اوپر ایسا اٹیک کرتے ہیں، 2-4 مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اٹیک کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ان کا جتنا مال ہے وہ موج کریں گے۔ تو یہ اتنے بڑے ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے ایک لائن یہاں پہ لکھی ہے اپنی کتاب میں، اور وہ آج کے 203 ممالک میں مسلمان بلاک جو 55-57 ملکوں کا ہے، اس کی جو ساری
اس کی جو ساری کیمسٹری ہے، اس کا جو سارا نقشہ ہے، اس کو کمال طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عادل صلاحی صاحب نے کیا کہا؟ دا مسلمز ور نیور شارٹ آف envy۔ آج بھی ہمارا یہ حال ہے۔ یہود، ہنود، منافقین، یہ سب آج ہم وہیں کھڑے ہیں، اور آج ہر ایک مسلمان یہ جانتا ہے، اور شاید وہ اس کو لگتا ہے کہ اب شاید ہم اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے، جبکہ اس سے نکلنا انتہائی آسان ہے۔ یہ آج اب اگلا جو آپ پورا لیکچر سنیں گے، یہ آپ کو 100% کو ریلیٹ لگے گا کہ کیسے آج ہم یہ 3-4 بڑے بڑے جو تھریٹس ہیں، یہود، ہنود اور یہ منافقین، ان سب نے جو گٹھ جوڑ سے ہمارے اوپر ایک جلگار کھڑی کی ہوئی ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ نقشہ سمجھنے کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ غزوہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آئے، اور چور چور ہیں صحابہ، زخموں سے برا حال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن، بڑی حیران کن بات ہے، بڑا اہم یہ موقع ہے، اور بہت اہم پوائنٹ پہ ہم آئے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ رک کے اپنے آپ کو سوچیں کہ آج مجھ سے میرا دین وہی مطالبہ کر رہا ہے کہ غزوہ احد میں تھکن سے چور اور برا حال ہے، اور کتنے زخم، کسی کے 60 زخم، کسی کے 70 زخم، کسی کے 40-50 زخم، اور کوئی اس وقت نہ اینٹی بائیوٹکس ہیں، نہ وہ ریپڈلی اس کو صحت یاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ آئے ہیں واپس، اینڈ دا ویری نیکسٹ ڈے، نیکسٹ منتھ نہیں، دا ویری نیکسٹ ڈے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی کو بھیج دیا، اور اس نے مدینے کی گلیوں میں آ کر صدا لگانا شروع کر دی کہ چلو چلو اس لشکر کے پیچھے جانا۔ میں قربان جاؤں ایسی فدائیت کے اور ایسی جان نثاری کے، اللہ پاک اس کا ایک ذرہ ہم سب کو عطا کر دے۔ تو پھر احد سے بھاگنے کے بعد، یہ جب قریش مکہ یہ جب پہنچے ہیں راستے میں، تو ان کو خیال آیا کہ اوہو، ہم نے تو بہت غلطی کی، ہم نے تو آج مسلمانوں پہ بہت بڑی ایک طرح کی شکست ان کے اوپر حاوی کر دی تھی، اور بہت آسان تھا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم تھوڑا آگے بڑھتے اور مدینے میں جا کر مسلمانوں کو تہس نہس کر دیتے۔ تو یہ والا جو سوچ ادھر آئی، ادھر تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن ہی الگ صبح آپ کو بھی اندیشہ ہوا کہ قریش مکہ اور سردار اور وہ جو قافلہ ہے، وہ لشکر یہ سوچ کے واپس آ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منادی بھیج دیا، اور اس نے مدینے کی گلیوں میں آواز لگائی کہ چلو چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی لشکر کے تعاقب میں جانا ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہاں یہ ساتھ تخصیص رکھی کہ صرف احد والے ساتھ جائیں گے، اور ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے بتایا کہ میں کسی گھریلو بیماری کی وجہ سے رہ گیا تو احد میں، تو صرف ان کو جانے کی اجازت دی، اور عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار نے بھی آپ سے اجازت مانگی کہ میں چلتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انکار کر دیا۔ اور آپ یقین جانیے کہ جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ زخموں سے چور چور، تھکن سے چور چور، جب وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سنا، تو کوئی ایک شخص بھی اس مارکے سے اگلے دن پیچھے نہیں رہا۔ بلکہ یہاں ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ 2 بھائی ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھائی کا نام عبداللہ ہے، دوسرا کا نام رافع ہے۔ لیکن جو ان کے بھائی عبداللہ ہیں وہ تھوڑے بہتر حالت میں ہیں، اور جو ان کے بھائی رافع ہیں وہ اتنے شدید زخمی ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ آپ سمجھے، وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کے تو ایک اپنے پاؤں پہ اٹھ کھڑے ہو کے چل بھی نہیں سکتے۔ لیکن چونکہ مشن سے وابستگی تھی، چونکہ مشن کی گہرائی پہلے دل میں اتری ہوئی تھی، اور وہ حکم کو نہیں دیکھتے تھے، حکم دینے والے کو دیکھتے تھے، اس لیے ان دونوں نے کیا کیا کہ عبداللہ نے رافع کو اپنے ادھر کندھے پہ سوار کیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ حمراء الاسد کے لیے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 میل دور مدینے سے جا کر وہ اس پہ پڑاؤ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جتنی لکڑیاں جمع کر سکتے ہو وہ لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ۔ پھر معبد خزائی جو خزاع قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس پہ بھی 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ دوسری روایت کہتی ہے لیکن ابھی مشرک تھا، لیکن چونکہ حلیف تھا ریاست مدینہ کا، تو اس لیے وہ آپ کے پاس آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے جب گفتگو کی تو
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشکیل کی کہ تم جاؤ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جاؤ اور اس کے حوصلے پست کرو۔ اچھا، اب یہ ہمراہ الاسد پہ رکے ہوئے ہیں، وہ آگے کو 20-22 کلومیٹر آگے روحہ کے مقام پر جا کے ایسے رک گئے، لشکر جو ہے ابو سفیان کا اور مشرکین مکہ کا، اور انہوں نے وہاں ہی آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی کہ وہ کیا کیا تم لوگوں نے، تھوڑا سا آگے بڑھتے اور مدینے کے اوپر حملہ کرتے اور آج بات کو ختم کر دیتے۔ تو آپس میں ان کے یہ بات چیت چل رہی کہ انہی میں سے ایک سردار نے کہا کہ نہیں، اگر ہم مدینہ جائیں گے تو مدینہ احد میں تو چند لوگ تھے، مدینے میں تو باقی لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کا لشکر بڑھ جائے گا، تو اس لیے واپس نہیں جانا چاہیے۔ تو آپس میں جب وہ یہ اس کے اوپر مکالمہ کر رہے ہیں تو وہ معبد خزائی وہاں پہنچ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل پہ، اور انہوں نے جا کر پھر ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں اس طرح حملہ کرنے جاؤں واپس، تو اس نے کہا تمہارے پیچھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ابو سفیان کے حوصلے وہی پست ہو گئے، لیکن ابو سفیان نے بھی پھر ایک اور چال چلی کہ اس کی سائڈ سے مکہ سے ایک قافلہ جا رہا تھا مدینہ کی طرف، اس نے ان کو کہا کہ اگر تم لوگوں کو میں کام کہوں تو تم راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ میرا ایک پیغام دے دینا، اور ان کو جو اب تم پیغام دو گے تو واپس مکہ آؤ گے تو میں تمہیں کشمش کا اتنا اس کا معاوضہ دوں گا۔ اور پیغام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ کہو کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ تم پر اٹیک کرنے آ رہا۔ لیکن جب مزے کی بات ہے کہ جب ابو سفیان اینڈ پارٹی نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ رہے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور لیکن جب یہ تھریٹ بھیجا ابو سفیان نے کاؤنٹر کرنے کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو آج ان سے پھر مقابلہ ہوگا۔ لیکن ابو سفیان کو پتہ تھا، وہ بھاگ گئے آگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مزید 1-2 دن اور ٹھہرے، اور پھر واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ وہ مدینے کی طرف کی ہے۔ اب آپ نے چونکہ نقشہ سمجھ لیا ہے غزوہ احد کے بعد کہ اب جو ٹرائبز ہیں وہ انہوں نے اب سر ابھارنا شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے اب آپ سنیے کہ آگے 2-4 سرایا کیا ہوئے اور کیا مسلمانوں کے ساتھ سخت ترین اور مشکل ترین حالات پیش آئے۔ اس کے بعد سریہ ابی سلمہ ہے، وہ اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو اسد بن خزیمہ وہ اٹھ رہے ہیں اور وہ مدینے کی ریاست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس سسٹم یہ اس کے بارے میں اپنے سیرہ دورہ کا 21واں لیکچر ہے، بار بار عرض کر چکا ہوں، اور اس کے بارے میں انہوں نے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے اپنی کتاب پیغمبر اعظم و آخر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہی میری بھی ترجمانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ متقدمین اور جو اولین سیرت نگار تھے وہ بھی اس طرف دھیان نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مدنی دور میں جو غزوات ہیں اس میں ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، اور پلاننگ ہے ریاست مدینہ پر اٹیک کی، اور اس میں بڑی بڑی پلاننگز بھی آگے آئیں گی، لیکن ابھی صرف ان کی پلاننگ ہوتی تھی تو مدینہ شریف میں کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا تھا۔ اس پہ ذرا سوچیں، میں تو یقین کریں اس پہ بہت سوچتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ڈاکٹر نصیر ناصر صاحب نے کہ کاش اس کو کوئی اس وقت لکھ گیا ہوتا تو آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوتا۔ تو یہ انٹیلیجنس سسٹم آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے، کیونکہ اوبویسلی جب کسی نے اٹیک کرنا ہے تو وہ بند کمرے میں اپنی صرف چند شورا کے ساتھ ہی گفتگو کرتا ہوگا نا، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی۔ آج ابھی سے لے کر اگلے جتنے بھی لیکچر سنیں گے آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ وہاں ایک مشورہ ہوا اور فوراً ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاؤنٹر انٹیلیجنس سسٹم نے آ کے بتا دیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، مدینہ جب اطلاع پہنچی، تو آپ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 150 مجاہدین کا لشکر بھیجا، اور وہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، یہ محرم 4 ہجری کا واقعہ ہے، تو وہ اچانک، ان کے تو وہم گمان میں نہیں تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم انتہائی رازداری میں جب مدینے پہ اٹیک کریں گے تو مدینے والے ہکا بکا رہ جائیں گے، لیکن یہی ان کے ساتھ ہوا، اور یہی ہر غزوے میں آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال وہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے تو دم دبا کے بھاگ گئے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر یہ الٹی تدبیر ہو گئی، اور وہ اپنے غنائم چھوڑ کے بھاگے، اپنے مویشی مال چھوڑ کے باہر گئے، اور بہت سا مال غنیمت لے کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی ہوئی ہے۔ اب جو اگلا واقعہ ہے نا،
یہ جو اگلا واقعہ ہے یہ پوری سیرت میں، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ جو اس وقت جو دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں جو مسلمانوں کی قسمہ پرسی، زوال، پستی کا نقشہ ہے، اس ایک کے لیے سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہم ہے، یہ غور سے سنیں، یہ غور سے سنیں اور اس کو پھر ساری زندگی اپنے سامنے لکھ کے لگا دیں کہ مشن کے ساتھ وابستگی اور مشن کی گہرائی کو سمجھ کے ہمیں صرف چند لوگ آج مل جائیں تو امت کی حالت پھر بدل سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے پھر آپ کو بتایا، اور یہ ایک ایک دو دو مہینے کے وقفے سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ کو نقشہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ احد کی بظاہر شکست کے بعد اب حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں ان بدبختوں کے۔ آپ کو پتہ چلا 4 ہجری کے میں ہی، محرم میں ہی، کہ خالد بن سفیان ہزلی کا ارادہ بن رہا ہے، وہ ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے تو اس کا اتنا حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ وہ مدینے کی ریاست پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے لشکر کے مقابلے کے لیے صرف ایک صحابی رسول کی تشکیل۔ یہ واقعہ یہ عقل میں نہیں سماتا۔ صرف ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہم کے لیے تشکیل کی گئی ہے، اور وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گئے ہیں رخصت لے کر تو 18 دن بعد واپس آئے ہیں۔ اس کے اوپر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ ان واقعات پہ اگر آپ کو کوئی شرح چاہیے، کوئی آپ کو تفصیل چاہیے، کوئی نقطہ آپ کو سمجھائے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ سرمایہ دارانہ نظام معیشت نے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اس کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس کو اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے، اس کو اپنے دل میں اتار کے پھر خود سوچیں اور پھر خود دنیا کو سنائیں اور مسلمان امت کو سنائیں کہ یہ لشکروں کا بھی کام نہیں ہے، یہ مشن کو سمجھنے والے ایک ایک فرد ایسے اگر ہمیں چند مل جائیں تو یہ امت پھر واپس آ سکتی ہے۔ تو کوئی لشکر نہیں بھیجا گیا، آپ نے صرف ان کی تشکیل کی۔ 18 دن جانا، دشمن کے علاقے میں رہنا، صبح چھپ جانا، شام کو سفر کرنا، ذرا پڑھیں تو صحیح کبھی جا کے، ذرا دیکھیں تو صحیح کبھی جا کے کہ کیسے کیسے مشن کیے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اکیلے گئے ہیں اور خالد کا سر لے کے واپس آئے۔ اب وہ ایک قبیلہ تھا، اب وہ دشمن آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ چلو سینکڑوں ہوں گے، ہزاروں نہیں ہوں گے، سینکڑوں ہوں گے، کیا ڈر نہیں ہوگا، کیا خوف نہیں ہوگا؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا بزنس نہیں تھے؟ کیا ان کو یہ سارے تقاضے نہیں تھے؟ تو اس کا سر لے کے واپس آئے، قربان جاؤں میں ایسی جان نثاری پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے خوش ہو کے ان کو اپنا عصا مبارک، ان کو مرحمت فرمایا اور ان کو گفٹ کیا، اور عجیب بات کہا کہ یہ قیامت کے دن تیرے میرے درمیان نشانی ہوگی۔ جا ہوں نا سرمایہ دارانہ نظام والا جڑا نا ذہن لے کے سوچو کہ کیا کبھی میں نے اور آپ نے بھی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش اپنے ویژن میں رکھی ہے کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی حوض کوثر پہ کو ہمیں بھی مہمان نوازی ملے؟ تو وہ عصا مبارک آپ نے ان کو دیا اور انہوں نے اپنے پاس ساری زندگی رکھا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ جب مجھے دفنایا جائے میرے کفن میں یہ عصا مبارک رکھا جائے۔ تسی پتہ نہیں ذہن چ کی چیزاں رکھی ہیں نے۔ یہاں بھی یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ جو آپ روز اپنے ذہن میں پکاتے ہیں کہ کبھی یہ کر لوں، کبھی کوئی ڈیفنس میں کار لے لوں، گھر لے لوں، کچھ لے لوں، یہ جو روز پکائیں گے اگلے 10 سال، یہ جو روز پکائیں گے اور اگلے 20 سال، وہی آپ کی شخصیت ہے، وہی آپ کا مشن ہے، اور وہی آپ کی ساری دنیا ہے، اور وہی آپ کے ساتھ آپ کے کفن میں رکھی جائے گی۔ آپ نے جو کفن میں لے کے جانا ہے اس کو اس حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے اس کو ری پلان کیجیے۔ تو یہ ہیں وہ واقعات کہ جس کے اوپر آج امت میں سب سے زیادہ جس کو بولنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مہم تنہائی میں بھیجی گئی۔ مہم نے ثابت کیا کہ کامیابی تعداد سے نہیں، مہم نے ثابت کیا کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ یقین اور مشن کی گہرائی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہن تسی میں دسو کیڑا سیرت تانوں ایتھے پورے پاکستان چ دسدا وے کہ جناب ہمارا ایک مشن ہے، مقصد نبوت ہے، اور اس کو وہ مشن کیا ہے کہ دین کو تخت پہ لانا۔ ادھر تو آج جب میں یہ لیکچر کر رہا ہوں، ابھی 3-4 دنوں میں انشاءاللہ یہ اپلوڈ ہو جائے گا، اس وقت وفاق کی 2 لڑائیاں چل رہی ہیں، اور اس میں
یہ جامع الرشید اور اس میں ان کی چیزیں پڑھی ہیں تو علماء ایک دوسرے کو کیا الفاظ بول رہے ہیں. یہ مشن ہے. یہ والا جو طبقہ ہے یہ کیا جا کے تو 155 ملکوں کو تھریٹ کرے گا. ہم تو وہ چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے. میں سمجھتا تھا کہ ہم تو صرف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں. اب تو مسالک کے اندر وہ تقسیم در تقسیمات ہے. وہ یہ بھائی یہ مشن والی زندگی نہیں ہے. مشن والی زندگی ہے کہ یہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں پورے پاکستان کو سناؤں گا اور لوگوں کو تیار کروں گا, کھڑا کروں گا. اکیلے ہو پھر بھی تم مشن والی گہرائی والی زندگی کو سمجھنے کے لیے, اس کے تدبر کے لیے اور اس کے فکر کے لیے پوری سیرت کو پڑھو. باقی جو جیسا ماحول چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ خود جا کے تو سوشل میڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا آپس میں دو وفاقوں کی لڑائی ہوئی ہے اور سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا. آج ہم مشن سے وابستہ ہیں ایسے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. آپ پوچھئے, اپنے بڑے سے پوچھئے, کسی سے پوچھئے مشن کیا ہے. مشن تو پوری دنیا میں یہ سیرت پھیلانا ہے, نہ کہ اپنا کوئی مسلک, نہ کہ اپنی چھوٹی ٹکڑی, اور ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکیلے کو بھیجا. یہ ایک وہ لمحہ ہے, یہ وہ ایک لمحہ ہے کہ جو ایک فرد کا یقین ایک لشکر پہ بھاری ہے, یہ لیسن دیتا ہے مجھے اور آپ کو. آج ہمیں پہلے یقین لینا ہے, ایسا یقین لینا ہے کہ مجھے اکیلے کی تشکیل کر دی جائے تو اللہ میرے ساتھ ہے, یہ پورے قبیلے پہ اور میں پورے لشکر پہ بھاری. اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایمان کی طاقت کیا ہے, اس کو سکھا دیا. یہ ایمان کی طاقت تھی. اور آخری بات میں اس کے بارے میں کہتا ہوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسان کو سینکڑوں لوگوں کے مقابلے پہ بھیجا تو بیسیکلی یہ ایک طرح کا اعلان تھا کہ جس دل میں اللہ ہو وہ تنہا نہیں ہوتا. یہ وہ تنہا ہے لیکن دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت, مشن, جانثاری, اور اس کے بعد پھر دنیا کی سب چیزیں نیچے. جب تک یہ لیسن آپ لے کے آج نہیں اٹھیں گے, آپ سمجھ لیں آپ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن کیسے گزار رہے ہیں یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گی. چونکہ اب ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے تو اب آپ سنیے کہ پوری سیرت میں سے دو بڑے ہی دل خراش قسم کے واقعات آتے ہیں, جو رجی کا واقعہ ہے اور بیر معونہ کا واقعہ ہے. رجی کا واقعہ کچھ ایسا ہے, یہ محرم میں یہ ہوا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم ہوئی اور اگلے ماہ میں سفر میں پھر ایک بہت بڑا آزمائش آ گئی صحابہ پر کہ ازل اور کارا کا ایک وفد آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور وہ کہتا ہے ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس اپنے مبلغ بھیج دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 10 صحابہ کو روانہ کر دیا ان کے ساتھ. وہ ان کو ساتھ لے کے چلے گئے اور وہ سب جب رجی کے چشمے پہ پہنچے ہیں جو کہ بنو حذیل کا تھا, تو انہوں نے وہاں بنو لحیان کو آدمیوں کو بلایا اور ان پہ چڑھ دوڑے. اب یہ جو سارے صحابہ تھے وہ ایک پہاڑی ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے, اور جب وہ وہاں چڑھ گئے ہیں تو بنو لحیان کا جو لشکر تھا وہ کیل کانٹے سے لیس تھا. انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں, اب بس نیچے اتر آئیں. لیکن وہاں جو ان کے سپاہ سالار تھے انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے ان کے ساتھ خوب مقابلہ کیا. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ 10 لوگ ہیں اور ادھر تو سینکڑوں کا لشکر ہے, تو وہ لشکر ان پہ حاوی آ گیا. وہ تیر اندازی کی, انہوں نے وہ تیر اندازی کی کہ انہوں نے ان 10 میں سے 7 کو شہید کر دیا, باقی رہ گئے 3. انہوں نے پھر کہا کہ بھئی آپ ہتھیار ڈال دیں, ہم آپ سے بدعہدی نہیں کریں گے, ہم آپ کی جان بخشی کر دیں گے. ان 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہتھیار ڈالے اور وہ ٹیلے سے نیچے اتر آئے. جب وہ نیچے آئے ہیں تو ان بدبختوں نے وہ جو کمان کی تانت ہوتی ہے ان کو کھول کر ان کو باندھ دیا. اب جب انہوں نے باندھا تو وہ بدعہدی سامنے آ گئی. اب ان میں سے پھر 2 صحابہ کے تیسرے جو صحابہ تھے, صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا کہ میں تو آگے نہیں جاؤں گا, تمہاری بدعہدی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا, اور وہ وہی جم گئے اور انہوں نے بہت زور لگایا, ان کو کھینچا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا ارادہ جو ہے یہ نہیں ٹلے گا تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا. تو اب یعنی 8 شہید ہو چکے ہیں اور 2 صحابی رسول بچ گئے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو جا کر پھر انہوں نے مکہ والوں کو بیچ دیا, اور مکہ والوں نے پھر بدر کا
بدلہ لینے کے لیے ان دونوں کو شہید کر دیا۔ یہ تھا وہ رجی کا واقعہ جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انتہائی رنج اور غم ہوا۔ پھر آگے اس طرح کا ایک اور اس سے بڑا واقعہ، بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا سردار ابو برا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرداری کی وجہ سے اس کو ساتھ ایک اچھا سلوک کرتے ہیں اور اس کو اسلام پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بدبخت اپنا ایک خفیہ مشن لے کے آیا تھا تو اس لیے اس نے نہ انکار کیا اور نہ اقرار کیا، بلکہ اس نے درمیانی بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ اہل نجد کے لیے میرے ساتھ کچھ مبلغ بھیج دیں، میں وہاں جا کر وہ اسلام قبول کر جائیں گے، میرا خیال ہے تو آپ میرے ساتھ اپنے مبلغین بھیجیں تو میں وہاں جا کر ان کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اہل نجد کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، لیکن اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری پناہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب میں پناہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پہاڑ ٹل سکتے ہیں لیکن کسی کی پناہ دی ہوئی وہ اس کا پاسداری کرتا تھا۔ لیکن یہ بدبخت اس وقت اس حد تک گر گیا تھا کہ اس نے یہ کہہ کر پناہ کا وعدہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے 70 کے قریب صحابہ کی تشکیل ہو گئی اور وہ ابو برا کے ساتھ اہل نجد کے علاقے کی طرف گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو بحر معونہ کے اوپر یہ کنواں تھا، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے آگے سردار قبیلہ کے پاس اپنے ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر آگے سردار کے پاس بھیجا۔ اس سردار بدبخت کے پاس جب یہ کھڑے ہیں اس کے کورٹ یارڈ میں تو اس نے اپنے جلاد کو آنکھ کے اشارے سے کہا کہ اس کی گردن ان کی اڑا دو، اور جب اس نے ان کو غالباً نیزہ مارا یا ان کو شہید کیا تو وہ ہے وہ جو امت میں وہ لفظ بہت گونجتے ہیں کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ مختلف قبائل مل کر اور یہ 70 صحابہ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اور ذرا سینکڑوں کی تعداد میں وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کے آئے ہیں، اور یہ 70 صحابہ جو ہیں ان میں سے انہوں نے تقریباً سب کو شہید کر دیا، صرف ایک بچے۔ اور اس کے بعد اور اسی دوران 2 صحابی رسول ان کے اونٹ بدک گئے تھے، وہ باہر اپنے اونٹ ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے، وہ بچ گئے، اور اس طرح ہے کہ وہ صحابی رسول وہاں زخمی ہوئے اور وہ بچ گئے۔ ٹاپک انتہائی اہم ترین ہے کیونکہ وہ غزوہ بنی نضیر کے بارے میں ہے، اور یعنی یہودیوں کے ناپاک سازشوں کے بارے میں ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم سب سے زیادہ جو تنگ ہیں وہ یہودیوں کی انہی ناپاک سازشوں کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ سنیے کہ جب بدر کے بعد اور بنو قینقاع کو نکالا گیا مدینے سے، اور اس کے بالکل ہی کچھ عرصے کے بعد کعب بن اشرف یہودی ان کے بہت بڑے سردار کی گردن اڑائی گئی، تو اس کی وجہ سے باقی جو دیگر یہودی تھے یہ بنو نضیر وغیرہ یہ اب ذرا خاموشی سے بیٹھے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب غزوہ احد کی بظاہر شکست ہو چکی ہے، تو اس کے بعد ان کے حوصلے کتنے بڑے ہوں گے، انہوں نے کیا پرپرزے نکالے ہوں گے وہ اب آپ سن لیجئے۔ اور یہ آج بھی وہی پرپرزے نکال کے بیٹھے ہیں، اور آج بھی ان کو سیرت کی حکمت سے پکڑنا انتہائی آسان کام ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ احد کے 4 ماہ کے اندر، یہ ذرا نقشہ سمجھیے، پھر غزوہ بنی نضیر کو سمجھیے کہ احد کے 4 ماہ کے بعد 2 بڑے دھوکے کے واقعات، اور اس کے بعد غزوہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ۔ تو یہ واقعات کیا ہیں کہ 2 بڑے دھوکے کے واقعات ہو گئے 4 ماہ کے اندر، اور 2 جگہ پہ مختلف قبائل کے اندر اتنی ہمت ہوئی کہ وہ چھوٹے قبائل نے بھی اٹھ کر تو مدینے پر حملے کی پلاننگ کی۔ اب ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے سوچئے کہ یہود جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ چالوں میں اور یہ جتنی بھی پلاننگ ہے اس میں ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب ان کا کیا لیول ہوگا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اب یہ ہمارے پاس پھر نادر موقع آ گیا ہے، اس لیے وہ ایک موقع کی تلاش میں شروع ہو گئے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلطی سے قتل کرنے کی وجہ سے جب ان کے دیت کا حصہ لینے کے لیے بنو نضیر کے محلے میں گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید ہمارے لیے سب سے نادر موقع ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے محلے میں گئے، ان کے سرداروں سے ملے اور ان سے یہ بات رکھی کہ مساک مدینہ کی روح سے دیت اور خون بہا کا آدھا حصہ تم لوگوں کو دینا ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ یہاں تشریف رکھیے،
ہم آپ کے لیے اپنے سرداروں کے ساتھ مشورے کے بعد اور ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں اور ہم آپ کے لیے پیسے کا انتظام کر لیتے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف رکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی چھت کے دیوار کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے اور ساتھ آپ کے شیخین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے۔ یہود مدینہ یہ بنی نظیر کے سرداروں نے کہا ایک کسی طاقتور شخص کو اوپر اسی مکان کی چھت پہ بھیج دو، وہ وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے، اور اس کے بعد پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نعوذ باللہ جیسے کہ اس دنیا سے شہید ہو کے چلے جائیں گے اور ہمارا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئی۔ یہاں بہت اہم بات ہے، بیٹھے ہیں ساتھ باقی تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کو پتہ چلا، آپ چپکے سے وہاں اٹھے اور آپ واپس مدینہ پہنچ گئے، اور شیخین اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ مدینے سے کے دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں سے ایک شخص نکل رہا ہے، اس نے صحابی رسول نے آپ کو دیکھ لیا اور وہ چلتے چلتے اسی بنو نظیر کے محلے میں پہنچ گیا، اور یہ تینوں حضرات وہی بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو ان کو مدینہ انٹر ہوتے دیکھا ہے۔ تو پھر یہ حضرات بھی واپس گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی اس ناپاک سازش کی وجہ سے بنو نظیر کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے ہاتھ یہ پیغام دیا، 10 دن کا نوٹس ہے تم لوگوں کو، 10 دن کے اندر یہ اپنا علاقہ خالی کر دو، ورنہ پھر کانسیکوینسز وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوں گے۔ ادھر سے جب ان کو یہ اعلان پہنچا دیا گیا تو ادھر منافقین کے سردار نے کہا کہ بالکل نہ رکنا۔ اس نے اپنا ایک ہرکارہ بھیجا، اس نے جا کے بنو نظیر کے سرداروں سے کہا کہ میں 2000 لوگوں کی جمعیت لے کر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اگر تم پہ حملہ بھی کریں گے تو میں تمہارے پاس 2000 جنگجو سوار لے کے آئیں گے، بالکل نہ نکلنا۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ منافقین بدبخت، یہ جو داخلی تھریٹ ہے یہ سب سے بڑا تھریٹ ہوتا ہے، کیوں؟ لیکن اس کو بھی آپ سیرت میں دیکھ لیں کہ یہ کبھی اپنی کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10 دن ان کو انتظار کے دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی کی شے پر کہ بنو غطفان اور بنو قریظہ بھی تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں، 2000 لوگ لے کے میں بھی پہنچ جاؤں گا جنگجو، تو اس لیے تم نے نکلنا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ حبیب بن اخطب بھی اڑ گیا اور اس نے بھی پیغام بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک لشکر لے کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بنو قریظہ کے پاس پہنچے ہیں اور ان کے علاقے میں جا کر ان کا محاصرہ کیا ہے، اور پھر کچھ عرصہ محاصرے کے بعد ان کے کچھ جو کھجور کے درخت تھے، جو ان کی ساری معیشت تھی، اس کے چند درختوں کو جب آگ لگائی تو یہودیوں نے وہاں ایک اعتراض کیا جس کا مدلل جواب قرآن نے بھی دیا ہے، اور اسی طرح پھر 26 دن محاصرہ کیے رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نظیر کا۔ 26 دن کے محاصرے کے بعد وہ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس پہلی شرط پر مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں بھی ہم بنو قینقاع کی طرح اپنا مال جو لاد کے لے جا سکتے ہو لے جانے کی اجازت دیں گے، لیکن جب انہوں نے عبداللہ بن ابی کی شے کے اوپر وہ شرائط منظور نہیں کی، اور اب جب انہوں نے 10 دن کے بعد اور اس کے بعد جب 26 دن کا محاصرہ، تو یعنی یہ 36 دن گزر گئے جب، اور انہوں نے دیکھا محاصرے سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک پیشکش بھیجی کہ ہم آپ سے جو آپ نے اس وقت ہمیں 10 دنوں کے اس دورانیے کے وقت جو ہمیں شرائط کہی تھی ہم اس پہ ہی آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شرائط اب کسی صورت نہیں ملیں گی۔ تو یہاں سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سیرت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کہاں ہم کس حد تک کی شرائط کو مانیں گے، اور جہاں جب وہ اپنی غداری کی اور جو بھی وہ اس کے اوپر اپنی پلاننگ کرے گا تو پھر ہماری شرائط بھی بدل جائیں گی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئی شرائط دی اور ان کو وہ شرائط ماننے پر وہ مجبور ہوئے۔ نئی شرائط یہ تھی کہ اپنے بال بچوں یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک اونٹ پر جو مال جتنا لاد سکتے ہو وہ لاد کر لے جاؤ، اور بنو نظیر نے کو پھر اپنی زمینیں، اپنے فارم ہاؤسز اور بڑے اپنی وہ کھیتی باڑی اور ایکڑوں کی اس طرح زمینیں، وہ ساری اپنی معیشت کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو خیبر میں جا بسے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو شام کے علاقہ ہے اس میں جا کر اور انہوں نے اپنی نئی بستیاں قائم کی ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ایسا ڈر پیدا کیا
کہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے پھر جانے پہ مجبور ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں صرف یہ زمینیں تقسیم فرمائی، اور 2 انصار صحابہ ایسے تھے کہ ان کو اس زمینوں میں سے حصہ ملا۔ کیوں کہ مہاجرین کے پاس پہلے ہی جو زمینیں انصار کی تھی وہ اس پہ کلٹیویشن کر کے اپنی معیشت چلاتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا خود کفیل کر دیا کہ اپنی وہ انصار بھائیوں کی زمینیں ان کو واپس کر دیں اور اپنی زمینوں کو اپنی وہ معیشت کے لیے، روزی روٹی کے لیے چلائیں۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ ہے کہ جب ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ دیکھے کہ ضرورت تھی تو پھر مسلمان بھائیوں سے ہی لے کر تو اس زمین کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط رکھا گیا، اور جب وسعت ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر پلاننگ پھر بدلی جا رہی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو آج بھی اگر مسلمان ممالک کو 55 ممالک کو اگر 150 ملکوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے یا اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، اور وہ کیا حالات آئیں گے، تو بھی ہر مقام کے اوپر ہمیں اس کی سیرت کی رہنمائی اور حکمتیں وہ ہمیں ہر ایک مسئلے سے واپس نکالتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آج کے لیکچر میں اب اگلا جو غزوہ آ گیا ہے وہ غزوہ نجد ہے، یا جس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ کیسے بیدوینز کی وہ جو ان کو حوصلہ بڑھا ہے، تو اب وہ پھر ایک اور 2-3 قبیلے ہیں جنہوں نے مل کے سوچا کہ اگر ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں اور اگر ہم مسلمانوں کو ختم کر کے سارا مال و دولت اور ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیں تو obviously ہم کنگ ہو جائیں گے عرب کے۔ تو آپ دیکھیں کہ اور اگلا جو غزوہ برپا ہو رہا ہے وہ وہی تسلسل اور وہی نقشہ جو ہم نے غزوہ احد کے بعد کا کھینچا تھا اسی کے ساتھ جا کے فٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو غطفان کے 2 بڑے قبیلے وہ بڑی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاؤنٹر انٹیلیجنس نے پھر یعنی ویل بیفور ٹائم بھی نہیں کہہ سکتے کہ ادھر پلاننگ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاؤنٹر انٹیلیجنس کا بندہ پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کی ساری پلاننگ بتا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 مجاہدین کو لے کر اور ان کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو ان کو تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پڑاؤ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آگے ہیں، اور وہ دشمن فوراً بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تعداد میں بھی کافی زیادہ ہے، لیکن وہ خوف ایسا ہوتا ہے اچانک حملے کا کہ وہ دشمن وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ ایک پہاڑوں پہ چڑھ کے پناہ لے لیتے ہیں، اور اس دوران یہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ دنوں تک آپ آمنے سامنے رہتے ہیں، لیکن نہ وہ حملہ کرتے ہیں نہ مسلمانوں نے حملہ کیا، لیکن یہ ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی چھوٹی ٹکڑی آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، تو یہ ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں۔ لیکن چند دن اسی میں گزر جاتے ہیں کہ مسلمان پڑاؤ ڈالے بیٹھے ان کی جگہ پہ، اور وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے تو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ بھی ہم حملہ کریں گے، ہم کسی صحیح ٹائم کے اوپر تمہارے اوپر آپ دھاوا بول دیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب امت میں صلاۃ الخوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے کہ خوف کی حالت میں ایک ٹکڑی آ کے نماز پڑھتی ہے اور باقی پھر پوزیشن سنبھال لیتی ہے فرنٹ لائن پہ، اور دوسری ٹکڑی آ کے نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ جہاد میں صلاۃ الخوف یہاں پتہ چلی ہے، اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد وہاں قیام کا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ شریف کی طرف واپس جو ہے وہ لوٹتے ہیں، اور وہ جو دشمن ہے وہ بھاگ چکا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور چھوٹا سا غزوہ ہے کہ بدر ثانیہ کا غزوہ، کہ یاد ہے آپ کو کہ جب بدر ہوا تھا تو اس کے بعد ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہم بدر کا بدلہ ضرور لینے آئیں گے، تو اس نے وہ وقت اور جو وہ ڈیٹ اعلان کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر کاؤنٹر انٹیلیجنس نے پہنچا دیا کہ ابو سفیان کا قافلہ یا کہ چلنے کی اطلاع پہنچ گئی آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 مجاہدین کا لشکر تیار کیا ہے، اور وہی بدر کے مقام پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ابو سفیان راستے میں چلتا آ رہا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمان لشکر پہنچ چکا ہے تو پھر اس نے موسم کی خرابی کا بہانہ کر کے واپسی کی راہ اختیار کی، اور اس نے کہا کہ ہم یہ بدلہ پھر کبھی لے لیں گے۔ یاد ہوگا کہ آپ کو میں نے سیرہ دورہ کے آغاز میں کہا تھا کہ جہاں جہاں ام المومنین کے ذکر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی بات ہوگی، ہم وہاں وہاں اس ام المومنین کی حیات مبارکہ کی ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ ہم نے اسی میں سے دختران خیر الانام کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا کہ میں اس کے لیے جو سب سے بیسٹ کتاب سے تیاری کرتا ہوں وہ احمد خلیل جمعہ صاحب کی کتاب خواتین اہل بیت ہے۔ تو اب
وہاں جا کے اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر نیٹ کے اوپر یہ PDF میں آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ ہر ایک خاتون کو یہ ازبر ہونی چاہیے اور اس کی زندگی بالکل اس کتاب میں جتنے بھی واقعات ہیں اس کے بالکل ایک پریکٹیکل اس کی عملی تصویر ہونی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے ہر خاتون کو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابیات میں سے ہیں، 378 روایات ان سے امت تک پہنچی ہیں۔ امہات المومنین میں سب سے بعد میں وفات پائی، یہ بات آپ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، تو امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کا جو باپ تھا وہ قریش کا ہر دل عزیز ایک سردار تھا اور بہت سخی تھا، بہت سخی تھا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہ جب سفر میں آ جاتے اور مکہ کے باقی لوگ بھی ساتھ جاتے تو یہ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے کہ تم اپنا زاد راہ کچھ نہیں لوگے، تمہارا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تو اس لیے انہیں زاد مسافر کا لقب بھی ملا ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والے کسی کو کوئی خرچ کرنے نہیں دیتے تھے، اور اس کا سارا زاد راہ، اس کے راستے میں آنا جانا کھانا پینا سب اپنے ذمے اٹھا لیتے تھے۔ یہی بات آپ نے وہاں بھی سنی تھی کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو خاوند تھے وہ بھی صادق اور امین تھے اور وہ بھی سخی تھے۔ تو میں نے یہاں سے پھر یہ سوچا یہ سیرت کو پڑھتے پڑھتے کہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ پاک نوازتے ہیں، اس لیے مجھے آپ کو بھی کم از کم یہ سخاوت کی کوئی نہ کوئی حصہ تو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، یہی لیسن لینا چاہیے ہمیں پوری کو سیرت کو پڑھتے ہوئے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں یہ اپنے خاوند کے ساتھ گئی ہیں، اور پھر ہجرت مدینہ میں جب یہ واپس آئی ہیں، اور یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ سریہ ابی سلمہ تھا، اور اس سے جب واپس آئے تو ان کے خاوند زخموں کی وجہ سے زخم ان کے دوبارہ کھل گئے اور یہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاوند کی نماز جنازہ پر زائد تکبیریں پڑھی۔ اب یہ غور سے سننا آپ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری سیرت میں اپنے جانثار اور جانثاروں میں بھی جو ٹاپ کے جانثار تھے ان کے ساتھ معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوئے۔ اب یہ سنیے یہاں واقعہ کہ جب ان کی تکبیریں آپ نے زائد پڑھی جو آپ عمومی طور پہ پڑھتے تھے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی نماز جنازہ کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی سہو ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی میرا ایسا تھا کہ میں اس کے جنازے پہ 1000 تکبیریں بھی پڑھتا تو بھی کم تھی۔ تو کیا جان وفا کرنے والوں کو جواب وفا دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ میرے اور آپ کی لائف لائن ہے دین کی کسی بھی محنت پہ مستقل روز کام کرنے کے لیے۔ اچھا، جب یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی یہ زوج تھی، تو تب بھی وہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ احمد خلیل جمعہ صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان کی بیوی نے یا اپنے خاوند سے معاہدہ کیا کہ ہم اگر پہلے میں فوت ہو گئی تو تم شادی نہ کرنا، اور اگر آپ پہلے فوت ہو گئے تو میں شادی نہیں کروں گی، کیوں کہ میں چاہتی ہوں جنت میں آپ کا ساتھ رہے۔ کیسی خاوند نے اپنی بیوی کی دل جوئی اور کیسے ان کو رانی اور ملکہ بنا کے رکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ معاہدہ کریں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے ایک دعا وہاں پڑھی ہے کہ نہیں، میں چاہوں گا کہ اللہ پاک تمہیں بہترین نعم البدل، میرے سے بھی اچھا اہل اور اچھا نعم البدل عطا کرے اگر میں پہلے چلا گیا اس دنیا سے۔ تو یہ ایک بہت ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ آج ہمارا مسلمانوں کا خاندانی نظام جو تباہ ہوا ہے، تو ہم یہ والی مثالوں کے ذریعے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات ہونا چاہیے کہ یہ والے مثالیں آج ہمیں قائم کرنی چاہیے۔ اس کے لیے علیحدہ ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ۔ عدت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نرمی کے ساتھ انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جو جواب بھیجا اس میں انہوں نے کہا کہ میں غصے کی تیز ہوں اور میرے عمر رسیدہ ہوں اور میرے بال بچے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ کہ میں شادی کروں گی تو ایسے انہوں نے کہا کہ بوجھ ہی نہ بن جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا جواب دیا کہ میرے ساتھ شادی کی وجہ سے تمہارا غصہ کا بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور عمر رسیدہ تو میں ابھی عمر رسیدہ ہوں،
اور تیسری بات یہ کہی کہ بچوں کے بارے میں تو اچھا نہیں ہے کہ بچے رسول اللہ کی کفالت میں آ جائیں گے. تو جب یہ جوابات ملے تو پھر آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی پہ ہاں کر دی. مغرب کے وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہن بن کر آئی ہیں، اور مغرب کے بعد آنے کے بعد آپ نے رات کو ہاتھ سے چکی کا آٹا پیس کر اپنے خاوند یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکائی ہے. لو جی ہن تہاڈی وہ چیز تو ٹوٹ گئی نا جو تسی پورے پاکستان معاشرے چ وہ یہود کو دیکھ دیکھ کے برات اور پتہ نہیں مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ جمع کر چکے ہیں. اس میں سے ایک بڑی خرافات یہ بھی ہے کہ نہیں یہ لڑکی نئی نویلی دلہن آئی ہے، اے 2 ہفتے کام نہ کرے. سیرت کیا کہہ رہی ہے؟ اور ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا؟ ہمارے معاشرے نے کیوں برات کو لیا؟ ہمارے معاشرے نے کیوں مہندی کو لیا؟ کیوں مائیوں کو لیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سیرت کی یہ چھپی ہوئی باتیں باہر نہیں آئی. آج سیرت کے ذریعے اگر ہم اپنی خاندانی زندگی اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں جو تباہ ہوئے پڑے ہیں، اگر ہم سیرت کے رخ کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. تو آپ سن لیجئے کہ مغرب کے وقت دلہن بن کے آئی اور غالب عشاء کے قریب چکی کا آٹا پیس کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹیاں بھی پکائیں اور بتا دیا امت کی مسلمان عورتوں کو کہ آپ جیسے ہی شادی ہو کے آئیں تو پھر اپنے خاوند کا خیال کیسے رکھنا ہے، اور ایسا خیال رکھنا شروع کر جائیں عورتیں تو دیکھیں کہ یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بیٹی تھی جو شادی ہو کے ان کے ساتھ بچے آئے، ان میں سے آپ کی جو بیٹی زینب تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت دلجوئی کرتے تھے، اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ وہ انہی کے پاس ہیں. آپ نے پیچھے بھی امہات المومنین کا ذکر سنا، تو ہر امہات المومنین ام المومنین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ایسی فضیلتیں دی جس میں وہ کوئی بھی ان کے برابر نہیں آیا. اس میں سے یہ ہے کہ توبہ جو 2 صحابیوں کی قبول ہوئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے تو وہ آیات اتری. اور جب غزوہ تبوک میں وہ بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ جانے والے صحابہ تھے، جو 3 صحابہ تھے، ان کی بھی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ بھی اس وقت ہوئی ہے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور اس کے بعد پھر غزوہ مریسیہ میں، غزوہ خیبر میں، فتح مکہ میں، محاصرہ طائف میں، حنین میں، حجۃ الوداع میں، یہ امت کے اتنے بڑے 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 واقعات ہیں. اس میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہنے کی شرف حاصل ہوا ہے. فصاحت اور بلاغت کے ان کے اتنے واقعات ہیں کہ اس کے لیے ایک علیحدہ ایپیسوڈ کرنی پڑے گی. تمام خلفۂ راشدین کا زمانہ دیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے وفات پائی ہے اور خود وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے. جی تو اب ہم لیکچر کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. آج آپ جو بھی سنیں گے وہ یہی ہے کہ غزوہ احد کے بعد جو نقشہ بدلا اور یہ بدوؤں کو بھی وہ خارش ہوئی اور یہود کو بھی ہوئی اور منافقین کو بھی ہوئی کہ شاید اب ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں. تو اسی میں ایک آخری یہ غزوہ دومۃ الجندل ہم سن لیتے ہیں. آج کے اس لیکچر کا اختتام اسی پہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول 4 ہجری میں، اب آپ دیکھ لیں کہ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے غزوات اور سارے واقعات یہ 4 ماہ میں کیسے 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 حالات بدل رہے. تو ہر آنے والے دن کے ساتھ حالات بدلے. اگر مسلمان کے آج بھی کبھی یہود آ کے ہم پہ اٹیک کرے، کبھی انڈیا اٹھ کے اٹیک کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ آپ سن لیجیے، آپ سن ہی لیا آپ نے کہ 4 ماہ کے وقفے میں ہر ایک تھوڑے مہینے اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر لیں گے. تو یہ جو آج مسلمانوں کے اگینسٹ سارے کفر کا یہ مینٹیلٹی ہے، تو یہ اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم سیرت کی وجہ سے آج بھی ان سب کو شکست دے سکتے ہیں. تو غزوہ دومۃ الجندل کا واقعہ ربیع الاول 4 ہجری کا ہے. کچھ عرب بیدوینز ایسے تھے کہ جو ٹریڈ روٹ پہ رہتے تھے اور وہ کرتے کیا تھے کہ جانے والے قافلوں کو لوٹ کے اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے. ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم مدینے والوں کا سارا مال لوٹ لے کے گے اور ان کو شکست دے دیں گے. تو وہ چند بدوؤں کے قبائل نے آپس میں مل کے
تو یہ پلاننگ شروع کر دی کہ بھئی مدینے جا کر تو لوٹ مار کرتے ہیں، ساتھ ان کے ساتھ نپٹ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ اور قبائل بھی آگے، اور پھر یہ اس طرح چند قبائل کا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا کہ ہم مدینے کے اوپر مل کے اکٹھے حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپس میں لوٹ مار کا مال بانٹ لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتہ چل گیا پہلے ہی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ساتھ، آپ 1000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر لے کے پہنچے ہیں، 15 دن کی مسافت طے کی ہے۔ ہن تسی سنیا کرو تے میں کہنا کچھ نہیں تے تسی ان کو ریلیٹ کریا کرو ساڈی اج کل دی مذہبی لیڈرشپ کتنے بیٹھی۔ تو یہ جانا، 1000 لشکر کا جانا، وہ سفاری کرنا، کیا اس کے اوپر تکلیفیں مصائب برداشت کیے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی سپر پاور جو سلطنت روما ہے اس کے اتنا قریب چلے گئے، مدینہ شریف سے 1000 کا لشکر لے کر، اور 15 دن کی مسافت کے بعد اب یہ غزوہ دومت الجندل کے لیے ان کے علاقے میں اتنا دور چل پہنچ گئے کہ وہاں سلطنت روما صرف 5 دن کی مسافت پہ دمشق میں ان کا پورا فوج اور لاؤ لشکر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں اور ان کی چراغ گاہ پر ایک دن پہلے جا کر آپ نے حملہ کر دیا، اور وہی بات ہوئی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ پکڑے گئے اور بہت سے لوگ بھاگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں مزید قیام کیا۔ تو یہ مزید جو قیام ہوتا تھا یہ وہاں کے علاقے پہ ایک اثر اور ایک دھاگ بٹھا دیتا تھا۔ تو یہ بھی آپ کے ان غزوات میں اسٹریٹجی کا ایک بڑا اہم حصہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آئے ہیں۔ یہاں میں بس ایک بات کرتا چلوں کہ یہ غزوہ دومت الجندل کب ہو رہا ہے؟ ربیع الاول میں۔ تو تسی ویکھ لو تہاڈے ملک 'ਚ ربیع الاول 'ਚ کی ہوندا ہے اور سیرت میں ربیع الاول میں کیا ہو رہا ہے کہ سلطنت روما سب سے بڑی سپر پاور بھی آ کے اٹیک کر سکتی تھی، اس کے قریب جا کر اور مشن کے لیے 1000 صحابہ گئے ہیں۔ اسی ربیع الاول 'ਚ کی کرنے ہیں؟ تو سیرت میں ہمیں ربیع الاول ہم نے پڑھی ہوتی تو ہم ربیع الاول کسی اور طرح سے اپنی زندگی میں لے کے آئے ہوتے۔ بس اسی گفتگو پہ میں آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ میری باتیں بہت سٹریٹ ہوتی ہیں اور شاید وہ آپ کو چبھتی بھی ہوں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیرت سے جتنا دور جا چکے ہیں وہ اس ایک لیکچرز کے ذریعے تو ہماری یہ ذہنی آبیاری نہیں ہوگی۔ یہ جو زمین اتنی بنجر ہو چکی ہے، اس زمین کو ہل چلانے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال تک یہ سیرت کی ان ڈیپتھ انالیسس کرنے والے لوگ آئیں اور وہ اس کو بیان کریں، تو پھر جا کے کہیں شاید ہم بیج ڈالنے کے قابل ہوں گے۔ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کتنی زمین کو ہموار کر پاتے ہیں، اور کیوں اس پہ اس ہموار زمین کو لے کر اس کے بعد بیج ڈال کر اور مشن سے وہ والی وابستگی قائم کرتا ہے کہ جو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کر کے دکھائی۔ اللہ پاک اسی وابستگی کو بولنے، سننے اور آگے پھیلانے کے لیے ہمیں قبر میں اترنے تک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔